بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين صدق الله العلي العظيم۔ اس سے پچھلی دو آیاتوں کے اندر غزوہ احد اور غزوہ بدر کے واقعات کو پیش کیا گیا۔ اب آئندہ اگلے رکوع میں بھی غزوہ احد کو بیان کیا گیا۔ ایک معرکے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرمائی، وہ غزوہ بدر کا واقعہ تھا۔ دوسرا معرکہ غزوہ احد، اس کے اندر مسلمانوں کی اجتہادی خطا پر ان کو فتح حاصل نہیں ہوئی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے خطا ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ نے اس درے کو نہیں چھوڑنا، لیکن ان میں سے چند صحابہ نے اس چیز کو چھوڑ دیا، یہی سمجھا کہ اب ضرورت نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم فرمایا تھا وہ تو اس لیے حکم فرمایا کہ جب تک تم دشمن یہاں باقی رہے تب تک تم یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ اب دشمن ہی باقی نہیں رہا تو ان سے ایک خطا ہوئی۔ اب اس خطا کے بارے میں اب دیکھیں اللہ رب العزت کو ان صحابہ کے ساتھ بھی پیار کتنا ہے۔ اپنے حبیب کو حکم فرمایا فَاعْفُوا عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے میرے حبیب آپ ان کو معاف کر دیجئے، ان کی معافی کے لیے مجھ سے بھی بخشش کیجئے۔ صحابہ کرام سے غلطی ہوئی تو اللہ رب العزت ان سے فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب آپ ان کے لیے بھی معافی کریں اور ان کو معاف کریں۔ فَاعْفُوا عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ، صرف یہ نہ کریں ان کو معاف کریں اور مجھ سے معافی بھی طلب کریں، بلکہ نہیں اب ان سے مشورہ بھی کریں، پھر ان کی محفل کو پھر بٹھائیں۔ ایسا نہ ہو تمہارے اندر دل میں تھوڑی سی رنجش آئی ہو، صحابہ نے میرے حکم کو نہیں مانا، ان سے خطا ہو گئی ہے تو کیا ہوا؟ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اب ان سے مشورہ بھی طلب کرو، کیا کرنا ہے آگے، کیسے فیصلہ کرنا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العزت نے بتایا۔ تو غزوہ احد کا تو واقعہ ہو گیا، غزوہ بدر کا آج پھر اس آیات میں اللہ رب العزت پھر ان مسلمانوں سے فرما رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں سے یہ کہا، مؤمنین سے جب کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤمنین سے، کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے تمہاری مدد کرے تمہارا رب؟ صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہاری رب تمہارا خود رب کرے، تم اور کیا چاہتے ہو؟ یہی تو تمہارے لیے مدد ہے۔ ان یکفکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، اور اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی مدد اور نصرت کی تو کیسے کی؟ 3000 فرشتوں کو بھیجا۔ سورۃ انفال میں آتا ہے 1000 فرشتوں کو اللہ رب العزت نے بھیجا۔ تو یہ اس کی تطبیق یہ ہے، علماء نے فرمایا کہ کیونکہ کافروں کی تعداد 1000 تھی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کی تعداد بھی 1000 بھیجی۔ بعد میں یہ فرمایا کہ آپ کی تعداد 313 ہے اور ان کی کافروں کی تعداد آپ سے 3 گنا زیادہ ہے، تو میں فرشتوں کی تعداد بھی 3 گنا زیادہ کرتا ہوں بثلاثۃ آلاف، پھر اللہ رب العزت نے 3000 فرشتوں کو اتارا۔ یہ کل واقعہ آپ کو بتا رہا تھا نا، 313 آدمی تھے، پھر ان کی جگہ کا کیسے بنا، پھر کیسے اللہ رب العزت نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ تو 313 خود تھے اور 3000 اللہ رب العزت نے ان کے لیے فرشتوں کو بھیجا۔ اب آیا کہ فرشتوں نے جہاد کیا، لڑائی کی یا نہیں کی؟ فرشتوں کو اللہ رب العزت نے جو بھیجا تو فرشتوں نے جہاد کیا، لڑائی کی یا نہیں کی؟ یہ صرف ایسے بھیجا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ کے اندر اس وقت دیکھا کہ 2 آدمی تھے، ان سفید لباس تھا اور سفید عمامے تھے ان پر اور گھوڑے تھے ان پر، تو وہ اپنے گھوڑے کو کہہ رہا تھا قدمی زحری، کہ چل جلدی کر، اپنے گھوڑے کو آواز دے رہا تھا۔ تو وہ اچھی طرح سے زرہ مالتا، وہ بندہ بے ہوش ہو کر گر پڑتا، مر جاتا، بلکہ وہ کافر مر جاتا۔ تو میں نے یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا کہ یا رسول اللہ میں نے جنگ کے اندر ایسے آدمی کو دیکھا اور یوں اس طرح کرتے ہوئے دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبریل اور میکائیل علیہ السلام تھے، تو وہ ہماری مدد کے لیے وہ اترے تھے۔ تو یہ ان سے نازل ہوا کیونکہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے بارے میں فرمایا ذو قوۃ، بہت قوت والے ہیں۔ قوم لوط کو بھی جبریل امین نے ایک پر کے ساتھ اٹھا کر پھینک دیا تھا، تو یہ ان کی قوت ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ساتھیوں سے کہے
کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں کہ تمہارا رب تمہاری ہی مدد کر رہا ہے؟ کہ کب تک تمہاری یہ مدد کرتا رہے گا؟ جب بلا ان تصبروا، بلکہ تم البتہ اگر تم صبر پر جمے رہو گے، وتتقوا اور تم پرہیزگاری کرو گے، گناہوں سے بچتے رہو گے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدُكُم اور آ جائے گا تمہارے پاس فوری دشمن تو بھی میں تمہاری مدد کروں گا۔ ایک کافروں کا ایک بڑا دشمن تھا، تو ان غزوہ اور بدر کے اندر ان کافروں نے یہ کہا کہ ہماری تعداد کم ہے، تو وہ بھی اپنے تعداد کافروں کو لے کر لشکر لے کر آ رہا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ شرط لگائی کہ اگر اس کا قافلہ آتا ہے تو پھر میں 5000 فرشتے اتاروں گا، اگر وہ آتا ہے، لیکن وہ آیا نہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ھذا یمددکم ربکم، تمہارا رب 5000 فرشتے نشان لگے ہوگے، جس طرح یہ فوجی ہوتے ہیں نا، ان کا عہدہ ہوتا ہے، ان کے عہدے اور منصب کے مطابق ان پر بیج لگا ہوتا ہے۔ کسی کا عہدہ کم ہوتا ہے تو ایک بیج لگتا ہے، 2 3 پھر بیج لگتے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ملائکہ کو جب بھیجا تو وہ بھی نشان کے ساتھ تھے، پتہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں 5000 اللہ رب العزت نے بھیجے، لیکن وہ لشکر آیا نہیں، تو پھر 5000 فرشتے بھی اللہ رب العزت نے نہیں بھیجے، صرف 1000 فرشتے 3000 فرشتوں نے اس کے اندر مقابلہ کیا تھا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔